بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 92 یہ ایسے ہی تھا جیسے کونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے معاوضوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیع کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھی۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شرازہ بھی کر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست سن 633 کے آخری جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیع اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی۔ متعت جندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علم برداروں نے شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا مہران بن بہرام نے عین الطبر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار محمد جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلے کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جولی میں ڈال آیا ہے تو خوش قسمت ہے کہ یہاں تجھے سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ بہمن، مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں نہیں؟ اگر تو میدان جنگ میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، میری تعریف کر کہ میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے
وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں انہیں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چاند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسریٰ کی بنیادیں ہل چکی تھی اور یہ عمارت زمین بوس ہوا ہی چاہتی تھی۔ اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور وطأۃ الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوح علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بحروب تار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ ان میں بعض پکڑے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب وطأۃ الجندل میں تھے تو مفتوح علاقوں کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسریٰ کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گٹائی چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسریٰ کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھوڑا مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازیہ تک جا پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ بہمن جازیہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازیہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عین التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی اور ملتجی آواز میں کہا۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن میں ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بول، جلدی بول، بہمن نے کہا۔ کیا بات ہے جو تو مجھے اتنی دور سے سنانے کے لیے آیا ہے؟ بہمن جازیہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ عراق چلا گیا ہے، عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے۔ آپ اسے جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو اعمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ زرتش کی قسم، بہمن جازیہ نے کہا، خالد رضی اللہ عنہ ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے
مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے، ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دمتت الجندل چلا گیا ہے، جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنے مفتوح علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد بہمن جاذبیہ کو یقین ہو گیا، یہ آدمی خبر غلط نہیں لایا۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دمتت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جاذبیہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا۔ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ او میری پیاری بیٹی، بہمن نے بیٹی کو فرتے مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرات نہیں کریں گے، انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی کر چکے، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانے کی لاشیں دکھاؤں گا۔ کب؟ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے خالد رضی اللہ عنہ کی لاش دکھانا محترم پدر، یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسان کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جاذبیہ نے بڑی زور سے کہکا لگایا۔ بہمن جاذبیہ کے یہ فاتحانہ اور طرزیہ کہکا پہلے کسریٰ کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالاروں تک گیا، پھر مدائن کی عظمیت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام ہدایات کی صورت میں اختیار کر گیا۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں کو اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد کی لاش، تقریباً ہر لڑکی ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے، گہما گہمی پڑ گئی۔ سائسوں کو حکم ملا کہ گھوڑے میں ذرا سا بھی کوئی نقص یا کمزوری دیکھے تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف خودکشی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھے کر نئے کپڑے منگوائے گئے ہوں۔ میرے گھوڑے کا بہت سا خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائز سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائز جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ خوشی میں ناچتے کودتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑے کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے، لڑکی نے کہا۔ باقی گھوڑوں کے سائز بھی اس گرد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد رضی اللہ عنہ تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ یہ تمام علاقہ جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملے کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ واپس آیا تو اسے شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ ڈیڑھ عمر سائس نے مسرور لہجے میں پوچھا۔ زندہ یا مردہ؟ جاذبیہ کی بیٹی نے جواب دیا۔ اسے مدائن میں لایا جائے گا، اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ڈیڑھ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، انسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔
کسی کو بھی معلوم نہیں تھا وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مثنہ بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل میں نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد رضی اللہ عنہ اور اس کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سلاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھایا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زربقان بن بدر کے پاس بیٹھا تھا۔ وہاں پر آیا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا، مدائن میں کیا ہو رہا ہے؟ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن جاذبیہ کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، اس نے سالار زربقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا کہ دشمن کیا تیاریاں کر رہا ہے اور سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے، جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زربقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب عین التمر سے سالار ریاض بن غنم کی مدد کے لیے مطت الجندل کو روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد رضی اللہ عنہ عراق چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل مطت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جاذبیہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔